جب ان سے کہا جائے کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح دوسرے لوگ یعنی جس طرح صحابہ ایمان لائے، جب منافقین سے یہ کہا جائے کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے، قالو کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے؟ معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ کہتے ہیں کہ کیا اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح یہ بے وقوف ایمان لے آئے؟ الا انہم هم السفہاء، اللہ فرماتا ہے خبردار ہو جو یہی اصل میں بے وقوف ہے، وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو بے وقوف ہے، ٹھیک ہے جی نماز پڑھو، دین قبول کر لو، روزہ رکھ لو، حج کر لو، زکوٰۃ دے لو، یہ عجیب لوگ ہیں، سارا کچھ ہی قربان کر رہے ہیں نبی پاک پہ، وہ اس کو بے وقوفی کہتے تھے۔ یہ عجیب لوگ ہیں، اولادیں بھی قربان کر رہے ہیں جہاد میں لے جا کے، یہ عجیب لوگ ہیں، ہر چیز ہی لٹا رہے ہیں، ہم دانا لوگ ہیں، ہم دیکھ بھال کے چلتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم بے وقوف ہو، جن کے سامنے میرے نبی پاک کی رحمت کا دریا بہہ رہا ہے، جن کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم کی برکھا برس رہی ہے، لیکن تم نے پھر بھی سارا کچھ بچا کے رکھا ہوا ہے، تم اس سودے کو سمجھے ہی نہیں۔ یہاں اگر تم ایک قربان کرتے میں تمہیں 70-100 گنا اجر عطا کرتا۔ وہ عقل جو آج بہت سارے مسلمانوں کو بھی اللہ خیر کرے آ گئی ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹے نماز پڑھنی چاہیے، حج پہ جانا چاہیے، تو پکے مولوی بن گئے، ٹھیک ہے جی میں بھی نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، لیکن یہ والا کام نہیں مجھ سے ہوتا کہ میں سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسیتڑی ہو جائے بندہ۔ اس سوچ کو سمجھے یہ کس کی سوچ ہے؟ یہ سوچ کسی، اللہ فرماتا ہے ایمان اس طرح کا جس طرح کا ایمان ابو بکر صدیق کا، عقیدہ اس طرح کا جس طرح کا عقیدہ فاروق اعظم کا ہے، نظریات اس طرح کے جس طرح کے عثمان غنی اور مولا علی کے ہیں، اس طرح کے عقیدے، اس طرح کا ایمان لاؤ، اس طرح کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں اپنی ساری امت کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھوں، ایک پلڑے میں، اور اکیلے ابو بکر کا دوسرے پلڑے میں رکھوں تو ابو بکر کا ایمان پھر بھی وزنی ہے، ابو بکر کا ایمان پھر بھی، جناب صدیق اکبر کے خیالات ایمان کی پختگی پھر بھی وزنی نکلے گا میرے ابو بکر کا ایمان۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے پتہ اس کا ایمان کس طرح کا ہے؟ کس طرح کا ہے؟ حضور کیسا ہے؟ فرمایا میں نے جس کے سامنے بھی دین پیش کیا، جس کے سامنے بھی اسلام پیش کیا، اس نے دلیل مانگی، وہ معجزہ مانگا۔ ابو بکر کے سامنے جب میں دین پیش کیے تو اس نے کوئی چیز ہی نہیں مانگی، فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ جو دیکھ دا کے آتے ہیں وہ دیکھ کے سودا لیتے ہیں، فرمایا اس کا بن دیکھا سودا ہے، اس کا ایمان مضبوط۔ ہمارے ہاں نا جو جس کی ویسے بھی اللہ خیر کرے سارے اسکالر لوگوں کا زمانہ ہے، اب کہتے ہیں میں سب کی بات سنوں گا جی، ادھر بھی جاؤں گا، ادھر بھی جاؤں گا، ادھر بھی جاؤں گا، اس سے بھی دیکھوں گا، اسکالر ہے نا سارے۔ نبی پاک نے تو حضرت عمر کو منع کر دیا تھا کہ تو نے تو رات نہیں پڑھنی، حضرت فاروق اعظم کو۔ یہاں لوگ یوٹیوب کھولتے ہیں کہتے ہیں یہ ذرا مثبت بات ہے، اب جس نے منفی کی ہے اس کی بھی ذرا سن لے۔ ہماری قوم کو نا روز الجھایا جاتا ہے، 4 بندے ٹاک شو پہ بٹھائے جاتے ہیں، وہ یہ ابھی رمضان آنے والا ہے، علیحدہ علیحدہ وہ سارے بات کرتے ہیں، نتیجہ کوئی بھی نہیں نکلتا، شو ختم ہو جاتا ہے۔ جو سننے والا وہ بیچارہ الجھے رہتا ہے، پتہ ہی نہیں نا جسے صحیح کیڑا ہے۔ یہ الجھاؤ کا زمانہ ہے، الجھاؤ کا، اور لوگ بھی الجھنا پسند کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک در پڑھیے محکم پڑھیے تے ایک دی ہو کے مریے۔